نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آج سے ہم ایک اور سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی جو ہم نے پڑھی تھی کہ نجات کے لیے ایک انسان کے آخرت میں نجات کے لیے 4 شرائط جو ہے وہ ضروری ہیں، جنہیں ہم نے کہا تھا لوازم نجات، کہ پہلے حلے میں کامیابی ہو جائے آخرت میں اس کے لیے 4 چیزیں چاہیے۔ کون کون سی؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ ان 4 کے حوالے سے ہم نے کچھ جامع مقامات کا مطالعہ کیا تھا کہ یہی 4 باتیں ایک چھوٹی سی صورت میں بھی آئیں، ایک آیت میں بھی آئیں، ایک رکوع میں بھی آئی، چند آیات میں بھی آئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن حکیم میں جو جامع مقامات تھے ایمان کے متعلقہ ان پر گفتگو کی، وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہو، اسی طرح سورہ نور کا جو ہے وہ 5واں رکوع ہو، اور یوں ہم سورہ فاتحہ ہو، یہ ساری وہ چیزیں تھیں، اور سورہ تغابن ہو، یہ ہم نے ایمان کے مباحث میں ان پر گفتگو کی۔ یہ جامع مقامات تھے ایمان کے ضمن میں۔ پھر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا کہ عمل صالح کیا ہے، اور عمل صالح کے ضمن میں ہم نے مطالعہ کیا کہ ایک انڈیویجول کا، ایک فرد کا عمل صالح کیا ہے، فرد سے خاندان وجود میں آیا تو ایک خاندان کا عمل صالح کیا ہے، خاندان سے بہت سارے خاندان ملے تو معاشرہ بنا تو معاشرے کا عمل صالح کیا ہے، پھر بہت سارے جو معاشرے ہوتے ہیں ان سے پھر ایک ریاست وجود میں آتی ہے، ایک ملک وجود میں آتا ہے، تو ایک ریاست کے عمل صالح کیا ہیں۔ پچھلے شاید کئی ماہ سے ہم ایک ریاست کے عمل صالح پر گفتگو کر رہے تھے۔ اب ہم گفتگو کا آغاز کریں گے تواصی بالحق پر۔ اچھا، یہ ساری باتیں ہم نے کی کیوں، اس کو بھی سمجھ لیں کہ چونکہ انسان کی نجات کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، تو ان کے ایک خلاصے ہم نے بیان کیے، اور قرآن حکیم میں جو جامع مقامات ہیں ان کو گویا کہ موضوع بحث بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو پھر کر یہی مضامین آئیں گے۔ اگر یہ 4 مضامین آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے تو قرآن حکیم پڑھتے ہوئے پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی، یہ 4 چیزیں وہی کسی نہ کسی انداز میں یہی آ رہی ہوگی۔ تو اگر یہ 4 چیزیں آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی تو یہ 4 ہی مضامین ہیں جو قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں آئیں گے۔ تو اب جو مقام ہے وہ ہے تواصی بالحق کا، یعنی تیسری شرط نجات کی کیا ہے؟ تواصی بالحق۔ یہ تواصی وصیت سے بنا ہے۔ وصیت اردو میں بھی مستعمل ہے،
وصیت کہتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں کے جو آدمی مرتے وقت کرتا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ اس کا ایک احترام بھی کیا جاتا ہے، اس کو مانا بھی جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کی ول ہے۔ تو اسی وصیت کو عربی میں جب بھی کسی کو کوئی بات تاکید سے کی جائے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ عربی میں ذرا یہ اس کا انداز عمومی ہے، مرنے کے وقت نہیں ہے۔ اور جب یہ تواسی آ جائے تو باب تفاعل سے، باب تفاعل کے دو خاصے ہیں۔ اس کو سمجھ لیں کہ عربی میں جو ابواب ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ پلاسٹک ہے، اس کا دانہ ہوتا ہے، ریزن ہوتا ہے، یا آپ وہ جوتے کے سانچے میں ڈالتے ہیں تو جوتا بن جاتا ہے، چپل بن جاتے ہیں۔ آپ نے کرسی کے سانچے میں ڈالا، کرسی بن گئی۔ آپ نے وہی مٹیریل جو تھا وہ بنایا تو اے سی بن گیا پلاسٹک میں۔ مختلف چیزیں اس کی پلاسٹک کی بنتی ہیں، سانچے مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ابواب ہیں یہ گویا کہ سانچے ہیں جن میں چیزیں ڈلتی ہیں تو مختلف خاصیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی کرسی بن گئی، کوئی اے سی بن گیا۔ تو جب باب تفاعل میں کوئی چیز آتی ہے تو اس میں دو خاصے ہوتے ہیں، ایک ہے مبالغہ اور ایک ہے مشارکہ۔ مبالغہ کیا کہ نہایت تاکید کا اسلوب پیدا ہو گیا کہ بات وہی ہے، لیکن جب باب تفاعل میں آئے گی تو اس کے ساتھ مبالغہ کیا ہو جائے گا، تاکید ہو جائے گی۔ اور مشارکہ کیا کہ وہ ایک آدمی کی بات نہیں ہوگی بلکہ کچھ لوگ مل جل کر ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہوں گے۔ اب اس کے جو محرکات ہیں، وصیت کرنے کے محرکات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے دو بڑے محرکات یہ ہیں، ایک ہے انسان کی شرافت و مروت، کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے، اسے دولت ملی ہے تو وہ دوسروں میں بانٹے، دوسروں کو بھی اس میں شیئر کرے۔ وہ علم کی دولت ہے، وہ خیر کی دولت ہے، جو بھی اسے چیزیں ملی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے اور ملے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند نہ کی۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرتا ہو۔ تو اگر اپنے لیے اس نے کوئی نظریہ پسند کیا ہے، کوئی زندگی کا نصب العین طے کیا ہے، کوئی افکار جو ہے وہ اس کے ہیں، کوئی نظریات ہیں جو اس نے سمجھے یہ صحیح ہے، تو لازمی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی یہی چاہے گا، اس کو بھی اسی انداز میں سمجھائے گا کہ بھائی زندگی کی لائن یہ ہے، میں نے یہ سمجھا ہے، میں نے اس انداز میں یہ چیزیں سمجھی اور دیکھی ہیں، اس انداز میں چلنا چاہیے۔ تو یہ انسان کی شرافت و مروت کا تقاضا ہے۔ اور اس میں بھی کیا ہے، الاقرب فالاقرب کی بنیاد ہو کہ سب سے زیادہ جو انسان کے قریب ہے، جو اس کا عزیز ہے، جس کی وہ خیر خواہی چاہتا ہے، الدین و النصیحہ کے تحت جس کی خیر خواہی اسے سب سے زیادہ مطلوب ہے، سب سے پہلے وہ نظریہ، وہ چیزیں ان کو سمجھائے۔ وہ چیزیں جو اسے خیر ملا ہے، چاہے دولت ملی ہے، چاہے علم و حکمت ملی، وہ سب سے پہلے جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرے۔ اور یوں اس کا دائرہ جو ہے وہ گھر سے نکل کر، خاندان سے نکل کر باہر وسعت اختیار کرتا جائے۔ اور دوسرا جذبہ بنتا ہے اس میں غیرت و حمیت کا۔ پہلا جذبہ ہے شرافت و مروت کا، اور دوسرا ہے غیرت و حمیت کا، کہ جس چیز کو انسان پھر حق سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، اس کو کبھی رلتے نہیں دیکھ سکتا، اس کو کبھی بے عزت ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس کو کبھی مغلوب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے وہ یہ گوارا کر سکتا ہے کہ زہر کا پیالہ پی لے، لیکن جو شے اس نے سمجھی ہے، اگر اس کے اندر کوئی نفسیاتی خرابی نہیں ہے تو وہ تو پینا گوارا کر لیتا ہے، لیکن اس بات سے جو اسے صحیح سمجھی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر دیکھیں تو سقراط پر بھی کیا الزام تھا؟ انہوں نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، ایتھنز کے نوجوانوں کو یہ فلسفہ نہ تلقین کرو، یہ بات ہے۔ تو خاموش رہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنے تک رکھو، اپنے ہم عمروں تک رکھو، بڑوں کو سمجھاؤ، لیکن یہ اس انداز سے کھلے عام نہ پھیلاؤ۔ تو یا تو یہ کر لو، یا یہ زہر کا پیالہ پڑا ہے یہ پی لو۔ اس نے کہا ایک چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں اور اسے بیان نہ کروں سب کے سامنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں زہر تو پی لوں گا لیکن یہ گوارا نہیں کروں گا۔ تو یہ دو خاصیتیں ہوتی ہیں، محرکات ہوتے ہیں کہ جو چلیں۔ اچھا، اسی کے لیے یہ جو بات آئی مختلف اسالیب کے اندر، تواصی بالحق، ایک تو سورہ عصر میں آ گئی، دوسرا ہم نے سورہ لقمان میں اس کو مختلف انداز میں جو ہے وہ سمجھا تھا۔ وہاں کیا تھا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بچے نماز کو قائم کر اور برائی سے روک۔
اچھائی کا حکم دے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ تو گویا قرآن حکیم میں یہی بات تواصی بالحق اس اصطلاح کے طور پر بھی آئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یہ اصطلاح اتنی اہمیت اختیار کر کی گئی کہ اس امت کا مقصد ہی یہی قرار دیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ تو یہ اس امت کا ایک فرض منصبی قرار دے دیا گیا۔ اس حوالے سے گویا کہ یہ اہم ترین اصطلاح تھی تواصی بالحق کے ضمن میں۔ اچھا، یہی بات جو تھی، ہم آگے چلیں تو سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 تا 36 ہم نے پڑھی تھی۔ وہاں یاد ہوگا آپ کو کہ وہاں کیا کہا گیا تھا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی سب سے بہتر زبان تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، ہر ایک استعمال کرے گا ہر ایک مختلف کاموں کے لیے، لیکن سب سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی وہاں حق یہاں آ کر واضح ہو گیا، یعنی اللہ کی طرف بلانا، تواصی تو ایک دوسرے کے بلانا کرنا، لیکن کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ تو تواصی بالحق، یعنی کیوں کہا گیا ذالک بان اللہ هو الحق؟ اس وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی حق ہے، باقی تو دھوکہ ہے، سراب ہے جو کچھ کے طاقتیں یا چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جب اللہ ہی حق ہے، بلکہ اس کے لیے الفاظ ہم کیا استعمال کریں؟ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ سرتاپا حق ہے تو یہ بھی شاید مناسب نہیں ہوگا کہ سر سے پیر تک وہ حق ہی حق ہے۔ یہ چونکہ زبان کی ذرا محدودیت ہے، ہم کہہ نہیں سکتے، مجبوری میں سمجھانا جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ تو اللہ ہی حق ہے، اصل حق ہے، بلکہ ہم کہیں گے کلیتاً حق اللہ ہے۔ اچھا، یہی بات جامع ترین انداز میں کہ اللہ ہی حق ہے، یہ گویا کہ آ گئی تھی جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں، کہ جو ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے۔ وہاں اگرچہ جب ہم ریاست کے عمل صالح کا مطالعہ کر رہے تھے تو وہاں ایمان کی بحث ضمنی انداز میں آئی تھی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور مالوں سے۔ یعنی پھر جامع ترین اصطلاح تواصی بالحق کے لیے جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ تواصی بالحق کی ایک صورت ہے۔ اب اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن حکیم کا مقام ہے، یہ جو سورہ حج کا آخری رکوع ہے، یہ جامع ترین مقام ہے اس حوالے سے، لیکن اس مضمون کا آغاز جو ہے وہ آخری 2 آیات سے ہوتا ہے۔ پہلے جامعیت ہے، جو کہ جو کچھ ہم پڑھ آئے ہیں اب تک وہ گویا کہ اس کو سبو دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اتنے عرصے میں ہم پڑھتے آئے ہیں، کچھ چیزیں ذرا پس منظر میں چلی گئی ہوں گی تو وہ بھی ایک طرح سے تازہ ہو جائیں گی، اور پھر دوسری کل یہ 6 آیات ہے۔ اور جامع مقام اس حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ یہ جو بھی قرآن حکیم میں زیادہ تر بڑی صورتیں ہیں، طویل صورتیں ہیں، ان کے پہلا حصہ اور آخری حصہ بڑا جامع ہوتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، پہلا رکوع بڑا جامع اور پھر آخری رکوع بڑا جامع۔ یعنی یہ جو خطبات ہیں، اصل میں قرآن حکیم کیا ہے؟ خطبات الہیہ ہیں۔ یہ کوئی اس طرح مضامین نہیں ہے، کوئی لیکچرز نہیں ہیں، بلکہ خطبات ہیں۔ یہ میں کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خطبے میں اور لیکچر میں فرق کیا ہوتا ہے، ایک مضمون میں کیا فرق ہوتا ہے اور خطبے میں کیا ہوتا ہے۔ تو خطبے میں جو ایک جذبات سے بھی جیسے اپیل کی جاتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اچھا خطیب وہی ہوتا ہے کہ جو بات جہاں سے شروع کرتا ہے وہیں پر آ کر ختم کرتا ہے۔ تو ان جامع مقامات میں سے یہ مقام ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران اگلی صورت تھی، اس میں بھی پہلا حصہ اور آخری رکوع بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ بھی بڑا جامع تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑا جامع رکوع ہے۔ اور ایک اور اس کی جامعیت کا انداز بھی جو ہے وہ سمجھ لیں
یعنی مختلف مضامین جو اس رکوع میں چلیں گے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو دعوت ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، وہ اس ایک رکوع میں آ گیا۔ یعنی اگر اس کو بالکل ایک اور عنوان دیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ بڑے جامع انداز میں اس رکوع میں آ گیا۔ اور اس حوالے سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یعنی جو پہلی 4 آیات ہیں وہ کل نوع انسانی کے لیے۔ جب قرآن حکیم کی دعوت بھی جو ہے وہ 2 طرح سے ہے، ایک ہے کل نوع انسانی کے لیے، اور ایک ہے کہ وہ لوگ جو مان چکے ہیں، ایک ہے ان کے لیے دعوت۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم بھی کل نوع انسانی کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، کل نوع انسانی کے لیے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو آپ کل جہان کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کل نوع انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ تو اس کا ایک مظہر ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہے دعوت ایمان، اور اس کا دوسرا حصہ ہے دعوت عمل۔ ظاہر ہے ایک آدمی ایمان ہی نہیں لایا، اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو اس کو آپ کہیں کہ نماز پڑھ تو بیکار سی بات ہو جائے گی۔ ایک اس آدمی کو آپ سمجھانا شروع کر دیں کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے سود حرام ہے، تم سودی کاروبار نہ کرو، تو یہ بالکل بیکار کی بات ہو جائے گی۔ پہلے وہ اللہ کو مانے۔ اور عام طور پر یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ جب غیر مسلموں کے ہاں جب شخصیات کو پیش کیا جاتا ہے تو مقابلے میں ہم بھی شخصیات لاتے ہیں کہ یہ دیکھو عمر لاز ہے، یہ وہ اپنی جگہ ٹھیک بات ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اصل میں غیر مسلم کے مقابلے میں اللہ کی بات لانی چاہیے کہ پہلے اس کو تو مانو نا، اس کو مانو گے تو پھر باقی باتیں آئیں گی، قرآن کی آئیں گی، اس کے انبیاء کی آئیں گی، اس کی کتابوں کی آئیں گی۔ تو یہ ایک اسلوب جو ہے وہ اس انداز میں بھی اختیار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن حکیم میں جو آغاز ہوتا ہے وہ پہلے یا ایھا الناس سے۔ تو پہلی 4 کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل نوع انسانی کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ کس انداز میں۔ اب اس میں کچھ باتیں آئیں گی، کچھ اسلوب آئیں گے، وہ ہم مطالعہ کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، تو غور سے اسے سنو۔ یہ باب افتعال، باب افتعال میں ایک ہے سننا، آپ نے بات سنی، ادھر سے سنی ادھر سے سنی، ہو سکتا ہے کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو نیند آئی ہو، کسی کو اونگ آئی ہو، وہ آواز تو اسے جا رہی ہے، سن تو رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کیا سن رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ تو جب فاستمعوا کا معاملہ آ جائے گا، فاستمعوا کا آ جائے گا تو نہیں، اب ذرا کان لگا کے سنو، توجہ سے سنو، توجہ ادھر ادھر نہ کرو۔ تو دیکھو لوگوں، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی جن کو بھی تم پکارتے ہو، تدعون تم پکارتے ہو جن کو بھی اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابہ، وہ نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی، ولا اجتمعوا لہ، چاہے وہ اس پر سارے جمع کیوں نہ ہو جائیں، سارے اتحاد کیوں نہ کر لیں، سارے سائنسدان، سارے کاریگر، سارے مل کیوں نہ جائیں، لیکن ایک جو ہے وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وہیں یسلبہم الذباب، اور اگر وہ مکھی کوئی شے لے اڑے، سلب کر لے، یسلبہم ان سے، لا یستنقذوہ من، وہ اس سے وہ نہیں چھڑوا سکتے۔ اب یہاں تک پہلے بات کو سمجھ لیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، آیت پوری ہوتی ہے، کمزور ہے چاہنے والا اور جن کو چاہا جا رہا ہے۔ اب یہ چونکہ خاص قسم کا جہاں وہ ماحول تھا، شرک تھا، قرآن حکیم کا یہ بھی بڑا اعجاز ہے، یہ سمجھ لیں کہ قرآن حکیم ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا، ایک خاص ٹائم پیریڈ میں نازل ہوا، سن 610 سے لے کر 632 تک، یعنی 22-23 برس کے اس عرصے میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ لیکن
یہ عبدالآباد کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے۔ اسی طرح ایک خاص قوم پر نازل ہوا، ایک خاص زبان میں نازل ہوا، اور وہ جو واقعات آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، وہ خاص پس منظر میں آتی ہیں۔ تو ایک تو بات کو جو ہے وہ اس خاص پس منظر میں بھی سمجھنا پڑتا ہے، جسے تعویل خاص کہتے ہیں قرآن حکیم کی، اور پھر جب اس کو جرنلائز کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں تعویل عام، کہ یہ تو اس خاص پس منظر میں اس کا مفہوم ملتا ہے، لیکن یہ جب جرنلائز کریں گے تو اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ تو بہرحال جب آپ دیکھیں گے تو آئی بات ذرا کس انداز میں کہ لوگوں غور سے سنو کہ ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، اور وہ مکھی اگر ان سے کچھ لے اڑے تو یہ اس سے وہ بھی نہیں چھین سکتے۔ ظاہر ہے کہ ذرا اس بات کو پورے کو سمجھے نا، کہ وہاں اس ماحول کو ذرا ذہن میں لائیں کہ کوئی بت ہیں، ان کے آگے وہ ہے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، کوئی حلوے مانڈے، کوئی چیزیں آ کر رکھی جا رہی ہیں، اور وہ میٹھا، ظاہر ہے میٹھے کے بغیر کوئی دین مکمل ہی نہیں ہوتا ہے دنیا میں، تو میٹھا جو ہے وہ وہاں پہنچایا جا رہا ہے، تو اب اس پہ مکھی تو آئے گی۔ تو ابھی وہ ظاہر ہے وہ بت تو نہیں کھاتے تھے نا، وہ مٹھائیاں، وہ حلوے، وہ لڈو بت نہیں، کہ وہ تو کھاتے تھے وہ جو مجاور تھے، جو خدمت گار تھے۔ تو چلو ان کا تو حق تھا کہ وہ بتوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان خداؤں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو ان سے لے کر کھائیں، یہ مکھی کہاں سے آ گئی؟ اس نے تو کوئی خدمت نہیں کی ان کی، یہ تو ایسے ہی آ کر بیچ میں سے لے اڑی ہے کوئی شے۔ تو ابھی جب تک ان مجاوروں کے پاس پہنچتا، اس درمیانی پیریڈ میں مکھی لے اڑی، تو یہ تو اس کو بھی جس کا کوئی حق نہیں تھا وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اچھا مثال ذرا بڑی عام بیان کی گئی۔ اچھا ذرا اس مثال کو سمجھیں کہ کہا گیا کہ ذرا غور سے سنو، یہ آدمی ذرا دیکھے، سوچے، سمجھے تو بات جو ہے وہ آئے گی کہ اگر غور کریں گے تو بات بڑی واضح ہے، بڑی سمپل ہے، لیکن اس کو ٹوسٹ کیسے کیا گیا؟ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ایک بڑی سادہ سی بات کو، عام بات کو، جو جیسے فرعون نے مت ماری تھی کہ یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور یہ جادوگر ملے ہوئے ہیں، یہاں مشرکین مکہ نے کیا طرز عمل اختیار کیا، انہوں نے کیسے مت ماری عوام، بجائے اس کے کہ یہ اس حقیقت کو تسلیم کریں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا مثالیں بیان ہو رہی ہیں مکھی اور مچھر کی۔ بات کو ایسے ٹوسٹ کیا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے دنیا میں، اور انہوں نے پبلک کو کہا کہ یہ اللہ کا کلام تو ہو نہیں سکتا، اللہ اتنی بلند ہستی اور وہ مثالیں دے گی مکھیوں کی اور مچھروں کی، تو یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ اچھا بات کو بالکل اپنے محل سے، مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ الجھا کے رکھ دیا، اور یہ ہوتا ہے۔ اصل بات کو سمجھیں کہ جس آدمی نے پیغام دینا ہے، سمجھانا ہے، اس نے تو عام فہم انداز میں بات کرنی ہے تاکہ وہ بات اگلے کی سمجھ میں آ جائے۔ اچھا یہاں پبلک کا مسئلہ کیا ہے کہ یہاں بات اتنی مشکل ہو، اتنے جو ہے وہ مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا جاننے والا ہے، عالم ہے، سکالر ہے، تاکہ اس کی بات ہی جو ہے وہ سمجھنے کے لیے 10 آدمی چاہیے، جبکہ ابلاغ کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ اگلے کو سمجھ آ جائے اور آسان انداز میں۔ اچھا اس بات کو قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا اس حوالے سے کہ ہر آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب وہ اس کو ٹوسٹ کر لے تو دوسری بات ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ نے یہ کیا مثال بیان کر دی مکھیوں اور مچھروں۔ اب ذرا بات کو ایک اور ہائیسٹ لیول پر بیان کیا، لیکن اس ہائیسٹ لیول پر بھی بیان اس انداز میں کیا کہ عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اچھا کمزور ہے جن کو چاہا جا رہا ہے اور جو چاہنے والے ہیں۔ طالب
پرستش کرنے والا، مطلوب جس کی پرستش کی جاتی ہے، پوجا جاتا ہے. یہ پرستش کیوں کرتا ہے آدمی؟ کیوں پوجتا ہے؟ کسی کو پرستش اور پوجتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی ضروریات پوری کرے، اس کے کام آئے. اور وہ اسی کو پوجتا ہے کہ جو کوئی با اختیار ہو، کوئی نہ کوئی اس کے پاس طاقت ہو. اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو توشہ خانے سے کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ وہ مجھ سے مانگیں گے تو میں تو اختیار نہیں رکھتا نا آپ کو دے دوں. وہ تو آپ کو وزیر اعظم سے بات کرنی پڑے گی، اختیار اس کے پاس ہے کہ توشے خانے سے آپ کو کچھ چیزیں دے دیں. تو یہ وہ بات ہے کہ آدمی کس کو پوج رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے. تو کمزور ہے پوجنے والا، اور جس کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. تو سمپل انداز میں تو یہ بات کر دی گئی، لیکن اب اس کو سمجھیں. اب یہاں مسئلہ آ گیا. اب یہ کمزور کیسے ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑے گی. اب یہاں وہ مقام بھی آ گیا کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. یعنی قرآن حکیم کا وہ جو دوسرا اسلوب ہے نا کہ تدبر قرآن، کہ ظاہر ہے اس میں فلسفی بھی پڑھیں گے، عالم بھی پڑھیں گے، ان کو جو علم و حکمت کے موتی ملیں گے تو وہ گہرائی میں اترنا پڑے گا، وہ سمجھنا پڑے گا. ایک ہے اس کا مفہوم اور انداز ہدایت کے لیے، وہ بہت آسان. ایک یہ دیکھیے یہ کمزور کیسے ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کہا کہ اب عقل کے گھوڑے دوڑانے پڑیں گے، اب عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. اس کو ایسے سمجھیں کہ میں بھی ذرا مثال اور پھر نیچے اتر کر دیتا ہوں تاکہ ذرا بات سمجھانے میں اور آسانی ہو جائے. کتا ہے تو کتا کھانا کم کھتا ہے؟ جب اسے بھوک لگتی ہے تو گھومتا پھرتا ہے. وہ ارادے سے نہیں کھاتا کہ میرے 12 بج گئے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو کسی نے ڈائننگ ٹیبل پہ لگایا ہے یا نہیں یا کچھ. جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے کچھ کھانے کو ملے، اپنے اس جبلت کے زور کے اوپر. اور پھر گھوم پھر کے کچھ ملا، کھایا تو نیند آئی تو سو گیا، نیند نہیں آئی تو یہ نہیں کہ میں سونے جا رہا ہوں، کوئی ارادہ نہیں. تو اپنے ان جبلی تقاضوں کے تحت وقت گزاری کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے. اور ایک قوم اگر صرف جبلی تقاضوں کے تحت وقت گزاری کرے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی مثال اس کتے سے بھی بری ہے. کہا گیا کہ جو محض ان تقاضوں کے تحت زندگی گزار رہی ہے، کوئی ارادہ نہ ہو، کوئی آدرش نہ ہو، کوئی نصب العین نہ ہو، تو یہ کمزور ہے. کس انداز میں کمزور ہے؟ اپنے ان جبلی تقاضوں کے تحت زندگی گزار رہا. اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کام کرتے ہیں، فارم ہاؤسز بناتے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں، یہ بھی وہی جبلی تقاضے کے تحت ہو رہا ہے. یہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے نا، شوق ہے، حب الشہوات من النساء. اس کی تو خیر حسرت ہی رہ جاتی ہے بہت ساروں کے دل میں، لیکن باقی حسرتیں وہ پوری کرتا ہے. وہ کیا؟ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ والفضۃ، ڈھیروں مال. کیونکہ اس کی جبلت کا معاملہ تو کتے کا اتنا تھا کہ اس کو جتنا پیٹ بھرنا تھا کھایا اور ختم، اس نے آگے کی فکر نہیں کرنی. انسان ہے پھر یہ آگے بڑھتا. تو اب یہ معاملہ جبلی تقاضوں کے تحت اترتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ خواہشیں انسان، پھر اب پیسہ آیا، ریٹائرمنٹ ہوئی، اور یہ ان جبلی تقاضوں کے تحت پوری کرنی شروع کر دی اس نے. اس سے ہٹ کر ذرا معاملہ اٹھتا کہاں پر ہے؟ اٹھتا یہاں پر ہے کہ ایک انسان پھر سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار کوئی ویلفیئر کا کام بھی کرنا چاہیے، کوئی بہتری کا کام بھی کرنا چاہیے. اسی لیے پھر عام طور پر پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی جو فیملیز والے ہوتے ہیں، کوئی راجپوت برادری کا ہیڈ بنتا ہے، کوئی وہ
کیا کہتے ہیں ارائیں برادری کا صدر بنا، پھر یہ چیزیں چلتی، ان کی ویلفیئر، فلاح بہبود، پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی برادری ہے تو پھر کرنا تو پڑے گا۔ اب یہاں سے اٹھتا ہے آدمی، اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے کہ یہ چیزیں بھی مجھے کرنی ہیں، اور پھر وہ پورے ہو سکتا ہے شہر کے بارے میں سوچنا شروع کرے، پورے ملک کے بارے میں سوچنا شروع کرے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچیں یہاں رکتی ہیں۔ اگر میں اس کو بالکل اپنے لیول پر بیان کروں تو ہمارے علاقے میں ہوتا تھا کہ برادری جرگے عام طور پر بیٹھتے تھے، پہلے فیصلے ایسے ہی ہوتے تھے، جرگے والے بیٹھے، اس نے فراز کی، تو وہ جب فیصلہ کر رہے تھے تو ایک فریق کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ یار کو خدا خوفی کرو، پرانے ہمارے بزرگ واقعات سناتے ہیں، تو اس نے کہا یہ خدا کو بیچ میں کیوں لے آئے ہو؟ یہ سیکولرزم کسی نہ کسی انداز میں پہلے سے بھی چل رہا تھا، بس خدا کو تم کیوں بیچ میں لے آئے ہو؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم کریں گے تو پہلے ہماری بات ہوگی ناک کی، پھر ہوگی پگ کی، پہلے ناک پھر پگ اور پھر اللہ تعالیٰ دا رسول۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ خاندان کی عزت کا مسئلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ کا رسول کیا کہتے ہیں، تم ابھی کدھر لے آئے ہو ان کو۔ تو جہاں آ کر ایک معاملہ جب رکا کہ نہیں ایک ملک کے بارے میں سوچتا ہے، تو اسی میں پھر وہ چیز بھی آتی ہے سب سے پہلے پاکستان۔ جب آپ پاکستان تک پہنچے، یہاں تک سوچے اپنی برادری سے، ملک سے، اچھا ایک بات سمجھیں کہ یہ بہرحال اس آدمی سے بہتر ہے کہ جو صرف اپنی برادری کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ اس آدمی سے بہتر ہے کہ جو صرف خالی قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنی قوم کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں، اس آدمی سے کہیں بہتر ہے جو کم از کم ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لیکن جب یہاں تک پہنچی کہ ایک ملک کے بارے میں وہ سوچتا ہے، تو اب اسے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلسطین میں کیا ہو اور کشمیر میں کیا ہو، دوسری جگہ کیا ہو، ملک اور قوم، یہ وہاں تک لوگ پہنچتے ہیں۔ اچھا اس حوالے سے ذرا سمجھیں، اب جو بات میں ساتھ سمجھانا چاہ رہا تھا مطلوب کی، وہ سمجھے ساتھ۔ جو آدمی خالی اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہو، اس کے کردار میں اور جو کم از کم ویلفیئر کر رہا ہو برادری کی، قوم کی، دونوں کے کردار میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اس کا کردار اعلیٰ ہوگا نا تھوڑا، کم از کم اپنے برادری کی، خاندان کی ویلفیئر کر رہا ہو۔ جو خاندان سے ہٹ کر اپنی پوری وسیع تر قوم کی خدمت کر رہا ہو، اس کا کردار ذرا اور بہتر ہوگا۔ جو پورے ملک کی سوچ رہا ہوگا، اس کا کردار اس آدمی سے اور بہتر ہوگا۔ اچھا ہم مثالیں دیتے ہیں دوسری لوگوں کی، دوسری اقوام کی، ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دوسری قوموں کے بھی اگر سوچ یہیں تک پہنچتی ہے تو وہ صرف اپنی قوم کی تک رہتے ہیں، دوسری قوم کو اگر جھوٹ بولنا پڑ جائے، ان کے ساتھ ناانصافی کرنی پڑ جائے، کر دیتے۔ آخر آپ ذرا دیکھیں نا، امریکہ نے اور کولن پاول نے کتنا بڑا سربراہ ہوتے ہوئے ادارے کا، اسے جھوٹ بولا کہ نہیں کہ عراق کے اندر وہ ویپنز ہیں؟ اپنی قوم کی خاطر اس نے بولا اور مفادات کی خاطر اس نے ایک ملک کا ستیہ ناش پھیر دی۔ تو جب وہ آدمی اس حد سے نکلتا ہے، وہ جو لیئر ہے، وہ جو دائرہ ہے، اس نے برادری کا کھینچا ہے، قوم کا کھینچا ہے، ملک کا کھینچا ہے، اس دائرے سے جب نکلتا ہے تو اس کے کوئی اصول نہیں رہتے، کوئی کردار نہیں رہتا، اس کا کردار پھر وہی ہو جاتا ہے نچلا، پھر جھوٹ ہے، سچ ہے، بے ایمانی ہے، پھر اس دائرے کے بعد وہ کرتا ہے۔ تو اب سمجھیں، جس کا مطلوب جتنا اونچا ہوگا وہ بھی اتنا ہی اونچا ہوگا، جس کا مطلوب و مقصود جتنا نیچا ہوگا وہ بھی اتنا ہی نیچا اور کمزور ہوگا۔ یہ بات اصل میں فلسفے کے انداز میں سمجھائی جا رہی ہے کہ جس کا آدرش، یہ ہندی فلسفہ ہے نا، ہندی کا فلسفہ ہے آدرشوں کا فلسفہ، وہاں پورا اس کو ایک میتھالوجی جو ہے وہ دی گئی ہے آدرشوں کا فلسفہ، کہ وہاں کہ جس کا آدرش جتنا اونچا ہوگا وہ آدمی بھی اتنا ہی اونچا ہوگا، جس کا آدرش جتنا نیچا ہوگا وہ آدمی بھی اتنا ہی نیچا اور گھٹیا ہوگا۔ تو جس کا یعنی ذرا ہائر لیول پہ جائیں تو ایک ملک اور قوم سے تو مدر ٹریسا کا کردار سربراہان ممالک سے اونچا ہو گیا کہ نہیں؟
اس کے ساتھ جو بھی ہوا، اوپر ہوا نیچے ہوا، لیکن وہ کیا کر رہی ہے؟ کل نوع انسانی کے لیے سوچ رہی ہے، غور و فکر کر رہی ہے، تو اس کا کردار لازماً ان سب سے اوپر چلا جائے گا، اونچا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آپ کو اب کچھ لوگ اس ساری چیزوں کو دیکھتے جو آبزرو کرتے ہیں گہرائی میں، وہ اب ہیومینٹی اور ہیومنزم کا نعرہ لگاتے ہیں کہ نوع انسانی کی بات کرو، تم ملک اور قوموں کے اس جال سے، جکڑ سے نکلو۔ اب ذرا ایک چھلانگ اور لگائیں کہ جس کا مطلوب و مقصود اللہ ہو جائے اس کا کردار کتنا بلند ہو۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، جس کا مطلوب بلند ہے وہ ٹھیک ہے، ہم بڑے افسانوی طور پر کہانیاں لیلا کی، مجنوں کی، سونی مہیوال کی، یہ ساری پڑھتے سنتے ہیں اور کردار کے طور پہ بیان کرتے ہیں، ان کا اصل میں وہ اینڈ نہیں ہوا۔ لیلا اور مجنوں کی اگر شادی ہو جاتی نا تو جلدی طلاق ہو جاتی تھی، اور سونی مہیوال کی بھی طلاق۔ وہ انگریزی کا کیا ایک جملہ بھی ہے نا کہ لو از مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین ٹو فولس۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ محبت کی شادیاں جو ہے وہ زیادہ تر ناکام ہو جاتی ہے کہ وہ مطلوب و مقصود نیچا رہ جاتا۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ذرا یہ جو بات یہاں میں نے کہا تھا ذرا عقل کے گھوڑے دوڑائیں سمجھیں تو وہ کیا ہو جائے گی۔ انسان کے دو چیزیں، فطرت اور ایک عقل۔ فطرت جہاں جذبہ پیدا کرتی ہے خوب سے خوب تر کی تلاش، اچھے سے اچھے کی تلاش، فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ عقل بتاتی ہے یہ خوب تر ہے۔ اگر عقل میں کجی آ جائے، عقل سلیم نہ رہے، یہ شاید میں پچھلی دفعہ جو بات کی تھی کہ یہ دو باتیں آتی ہیں کہ انسان کی عقل اور فطرت، یہ دونوں کا امتزاج ہے جو حکمت بنتی ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اگر انسان کی عقل وہ صحیح سالم نہ رہے تو وہ انسان کو خوب تر نیچے دکھا دیتی ہے، کوئی لیلا دکھا دیتی ہے، وہیں تک انسان کو مطمئن کر دیتی ہے، کسی ملک تک مطمئن کر دیتی ہے، کسی ستارے تک مطمئن کر دیتی ہے، کسی بت تک مطمئن کر دیتی ہے۔ تو عقل کا سلیم ہونا کس لیے ضروری ہے؟ کہ صحیح ہونا کہ وہ انسان کو صحیح جو منعم حقیقی ہے، جو مطلوب اصلی ہے، جو مقصود اصلی ہے، اس کی پہچان کروائے تاکہ فطرت ادھر جائے۔ تو یہ دونوں کے امتزاج سے پھر چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو جس کی یہ چیزیں پھر کمزور ہو گئیں وہاں معاملہ خراب ہو گیا۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، جس کا جو چاہنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اب ذرا دیکھیں گے آپ تو پیچھے بات ایک خاص پس منظر سے شروع کی گئی جو ان کا ایک خاص شرک تھا، یعنی یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی یہ نہیں اللہ کو بھی پکارتے تھے لیکن اللہ کے سوا بھی جن کو پکارتے تھے، ان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ایک، اب ذرا اس ساری بات کو جوڑیں گے اس کے ساتھ تو آئے گی، ان کی کمزوری کا اور اختیار کا عالم یہ ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور تمہاری عقل کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ تم ان سے کیا مانگ رہے ہو؟ اولاد۔ حیثیت ان کی کیا ہے کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور حیثیت ان کی یہ ہے کہ مکھی ان کے آگے سے کوئی شے اڑا کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے، اور تم ان سے دولتیں مانگ رہے ہو، برکتیں مانگ رہے ہو کاروبار کی اور چیزوں کی۔ اب اس پس منظر میں دیکھیں تو اب
جو گویا کہ اصول مرتب کیا گیا یا اصول بیان کیا گیا کہ نہایت کمزور ہیں چاہنے والے اور جن کو چاہا جا رہا ہے، یا بے اختیار ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تمہارا کوئی بھلا برا نہیں کر سکتے، اور تمہارے کردار کا عالم یہ ہے کہ ان کے آگے تم جھکتے اور کرتے۔ تو یہ وہ بات تھی جو میں نے کہا کہ آپ کو سمجھائی، اور اس کو پھر وہاں کے مشرکین مکہ، اصل میں یہ بڑی سادہ سی بات تھی سمجھانے میں، لیکن اس کو پھر ٹوسٹ دیا مشرکین مکہ نے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ جس میں مکھیوں اور مچھروں کی اور اس طرح مثالیں جو ہے وہ دی جائیں۔ تو بہرحال اب آئیے اس بات کی طرف، ضعف الطالب والمطلوب، تو نہایت کمزور ہیں چاہنے والے اور جن کو چاہا جا رہا ہے۔ اس نے پوری ایک گویا کہ دنیا میں ایک فلسفی کی شکل اختیار کی۔ اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ابھی ہماری اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر، ضعف الطالب والمطلوب کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ میں تھوڑا سا اس کے آیت مکمل کر لوں۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ قدر یقدروں کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنا، انہوں نے اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا، ان کی عقل مات کھا گئی۔ یہی وجہ ہے نا کہ آتا ہے کہ اگر دنیا اللہ کو صحیح پہچان لے تو کبھی شرک نہ کرے۔ اب ایک اور بات جو اگلی دفعہ میں اس سے شروع کروں گا، ضعف الطالب والمطلوب کے حوالے سے، بت پرستی کو جو ایک نیا فلسفہ اور نیا انداز دیا ہے اس دور میں ڈاکٹر رادھا کرشن نے، یہ انڈیا کے صدر جو گزرے ہیں، ظاہر ہے علامہ اقبال کے ہم اثر بھی تھے، شاید ساتھ پڑھے بھی ہوں، لیکن علامہ اقبال تو بڑی جسے کہتے ہیں کہ اوسط عمر میں 61 برس کی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن ڈاکٹر رادھا کرشن نے بڑی عمر پائی ہے، انہوں نے تقریباً 80 برس کی عمر بھی پائی ہے، پھر فلسفے کے پروفیسر بھی رہے، اور انہوں نے ساری دنیا میں پھر اس بت پرستی کے متعلق جو ہے وہ لیکچرز دیے ہیں، اور اس کو نئے انداز میں جو ہے پوری دنیا میں پیش کیا، اور ہندوستانی اس فلسفے کو، بت پرستی کے فلسفے کو از سر نو آج کی دنیا میں تازہ کیا ہے اپنی قوم کے اندر۔ اور کس انداز میں تازہ کیا ہے، ان شارٹ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ پتھر کے بت ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہاں یہ سمبلز ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ پتھر کی مورتی میں کچھ نہیں، لیکن ہم اصل میں ان کو سامنے رکھ کر ان کے پیچھے ان ماورائی ہستیوں کا تصور کرتے ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کبھی اے حقیقت منتظر سامنے آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ سے کرنے کہ کبھی سامنے تو آ نا، کوئی لباس مجاز میں تھوڑا کوئی حقیقت کا روپ دھار اور سامنے آ، ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں۔ تو کوئی یہ سمبلز ہیں، اور ان کو ہم سامنے رکھ کر ان کا تصور کرتے ہیں۔ وہ جو کیا کہتے ہیں، میڈیٹیشن، وہ میڈیٹیشن جو ہوتی ہے، وہ جو توجہ کا ایک وہ جو ہے ارتکاز اور توجہ کا مرکوز کرنا، کنسنٹریشن، وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ہم ان کے ذریعے ان تک کرتے اور رکھتے ہیں، اور پھر اس نے ایک ایک مذہب کو لے کر اس کا جو ہے وہ بخیے ادھیڑے اور کہا کہ یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے، اور اس کے سوالوں کے واقعتاً جوابات دینے مشکل تھے جو اس نے پوری دنیا میں لیکچرز دیے اور کیے۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی سمجھائی، اس کی بات کو بھی رد کیا جا سکتا تھا اگر یا سمجھائی جا سکتی تھی، تو اسی کے تحت ضعف الطالب والمطلوب، کہ تم جس کو چاہ رہے ہو پوج رہے ہو وہ ہے کون، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
تو جان لیں اچھی طرح سے کہ جس آدمی کا ایک آدمی اپنے حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے، خود غرض ہم سارے اسے کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک کا نسب العین اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا ہے، تو بہرحال اس کے مقابلے میں تو وہ بہتر آدمی ہوا، اپنی اولاد کو اچھا پڑھا رہا ہے، وہ حلال کما رہا ہے۔ اس سے اوپر چلے جائیں گے تو پھر اس کا قبیلہ ہے، اس کی برادری ہے، پھر وہ جو ہے کہ وسیع تر قوم ہے، شہر ہے، ملک ہے، پھر پوری دنیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک چھلانگ ہے اللہ کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان سب کی سوچ اور چیزوں میں فرق ہو جائے گا۔ تو یہ وہ دعوت ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل نوع انسانی کو دی جاتی ہے کہ تم کس کو پوج رہے ہو اس کی جگہ پہ رکھ کے، یا ایھا الناس، اس لیول پر جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کا انشاءاللہ العزیز ابھی ہم اس آیت پر مزید گفتگو کرتے ہوئے اگلی دفعہ ابھی اسی جو دعوت عام جو ہے، دعوت نوع انسانی، چونکہ میں نے کہا تھا کہ اس جو مضمون ہے اس رکوع کا وہ اصل میں ہے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اور پھر یہ دعوت اور یہ پیغام اس کے بعد پھر بنیاد بن جائے گی گویا کہ اس کی آخری آیت میں تواصی بالحق کی، کہ جس کا ہم نے آغاز کیا ہے، تو پھر اس کو تواصی بالحق کو پھر آگے لے کر چلیں گے اس بیس کے ساتھ، بنیاد کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔